افسوس ہے ان لڑکیوں پر، ان بہنوں پر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ پردہ کیوں نہیں کرتی، اور ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم صرف پردہ ہی نہیں کرتے ہیں لیکن ہم غلط کام تھوڑی کرتے ہیں۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں دوسری لڑکی کی جو پردہ کرتی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو وہ لڑکی پردہ کرتی ہے لیکن وہ تو غلط کام بھی کرتی ہے، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں صرف پردہ ہی نہیں کرتی لیکن غلط کام تھوڑی کرتی ہوں، وہ تو پردہ بھی کرتی ہیں اور غلط کام بھی کرتی ہے۔ اور یہ لڑکی جو پردہ نہیں کرتی ہے یہ اپنے آپ کو اس لڑکی سے بہتر سمجھتی ہے، جبکہ اس لڑکی پر سب سے زیادہ گناہ ہے جو پردہ نہیں کرتی۔ ذرا سوچئے، ایک لڑکی وہ ہے جو پردہ کرتی ہے اور ایک لڑکی ہے وہ جو پردہ نہیں کرتی، ان میں سے سب سے زیادہ گناہ گار وہ ہے جو لڑکی پردہ نہیں کرتی ہے۔ اب یہ لڑکی کہتی ہے یہ تو پردہ کرتی، گناہ بھی کرتی ہے، غلط تعلقات بھی رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، وہ لڑکی جو پردہ کرتی ہے اور غلط تعلقات اس نے رکھے ہیں، وہ گناہ صرف اس لڑکی تک ہی محدود ہے، یعنی صرف یہ خود لڑکی گناہ میں ملوث ہے، اس کو صرف اپنا گناہ ملتا ہے جس گناہ میں یہ ملوث ہے، غلط تعلقات میں۔ لیکن وہ لڑکی جو پردہ نہیں کرتی، وہ غلط تعلقات نہیں ہے لیکن پردہ تو نہیں کر رہے نا، اس کا پردہ نہ کرنا ایک تو اس کا خود کا گناہ ہے، اور دوسرا گناہ جو مرد اسے دیکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زنا کار ہے، یعنی جب وہ کسی کو دیکھیں گے غیر محرم کو۔ اب جب یہ لڑکی بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے، جو مرد اسے دیکھیں گے ان کو گناہ پہنچا، ان تمام کو گناہ کا سبب یہ لڑکی ہے۔ گویا کہ اگر دن میں اس کو 100 مرد دیکھیں گے تو 100 مردوں کا گناہ اس لڑکی کو پہنچے گا۔ گویا کہ یہ لڑکی بغیر پردے والی سے زیادہ گناہ گار ہے اگر پردے والی کسی غلط تعلقات ملوث ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پردہ کرنا اور نہ کرنا یہ تو ایک الگ گناہ ہے نا، اگر کوئی پردہ نہیں کرتی ہے۔ رہا مسئلہ غلط تعلقات، وہ ایک الگ گناہ ہے، لیکن یہ لڑکی پردہ کر کے ایک گناہ سے تو بچی، اب یہ دوسرے گناہ ملوث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے بھی دور رکھے گا۔ لیکن آپ تو ایک بدترین گناہ میں ملوث ہے، وہ کیا گناہ ہے کہ آپ پردہ ہی نہیں کرتی، اور پھر کہتی ہے کہ میں پردہ ہی نہیں کرتی ہوں، لیکن اس کی طرح پھر دوسروں کو تانا اور فخر سے کہتی ہیں دیکھو میں نیک ہوں۔ اللہ کے بندی، اللہ جب آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں بغیر پردے کے، جب تک گھر میں نہیں آتی، پردے میں نہیں آتی، تب تک مسلسل اللہ کی لعنت آپ پر برستی ہے، کہ یہ گناہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی اور اللہ کا حکم ہے پردہ کرو، آپ نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اور غیر مرد آپ کی وجہ سے جو گمراہی میں جا رہے ہیں ان تمام کا گناہ تو آپ کو پہنچ رہا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو اس سے بہتر ہوں۔ آپ اس سے بہتر نہیں، آپ اس سے بدتر ہیں۔ افسوس ہے اس وقت اکثر بہنوں کا، اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ دیکھو ہم نے فلانی کو کہا پردہ کرنے کے لیے، اس نے یہ جواب دیا۔ اللہ کے بندی اس کو بولو کہ آپ تو سب سے بڑا گناہ کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو پردہ کرتی ہے اس کے لیے ہماری گزارش خدا را اس پردے کی لاج رکھیں، غلط تعلقات قائم مت رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو آپ کی وجہ سے پھر معاشرے میں زیادہ بگاڑ آتا ہے، لوگ پھر پردہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی چیز بدنام ہو جاتی ہے، جب برقع بدنام ہو جائے پھر لوگ اس برقعے کو پہننے کو عیب سمجھتے ہیں۔ جس طرح باطل طاقتیں برقع پہننے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ بیکورڈ ہے، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اس وجہ سے آج دیکھو برقع اتر گیا۔ لیکن جب برقعے والی، پردے والے حیادار ہو، پاک دامن ہو، پھر ہر ایک کوشش کرے گا، ہر بہن کہ میں بھی پردہ کروں۔ تو پردہ والوں سے میری گزارش ہے آپ برے کاموں میں ملوث نہ ہو، اور جو پردہ نہیں کرتی کہتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ نہیں کرتے، ان سے میری گزارش کہ سب سے بدترین گناہ تو آپ ہی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بہن کے اندر حیا کو پیدا کرے اور پردہ والی بہن بنائے، آمین ثم آمین۔